عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا فتى من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينيه به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يسأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے جو خبر فاطمہ پہ سید انام رخسار رکھ کے خبر پہ رو کر کیا کلام. صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بساؤں گا. اماں مدینے لوٹ کے میں آنا پاؤں گا. کانپا فلک لرزنے لگی خبر سیدہ آئی جناب فاطمہ کی خبر سے صدا. جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. جا رہے ہو تم جو کہہ کے دین حق بچاؤں گا. اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا. اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا. اب ہو جو بھی حال تم ہو پائے مال. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. بچپنے میں جو کیا تھا وعدہ بابا جان سے وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے. وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے. دیکھ میرے لال دی کا ہے سوال کامیابیاں ہیں تیرے ساتھ ہی اور سایہ خدائے ذوالجلال. چاہیے خدا کے دین کو اگر امان دو ردائے زینب حضی کا صاحبان. دو ردائے زینب حضی کا صاحبان. جاؤ اب شخاب ابن بو تراب ہے تمہارے ساتھ
وقت بابا جان بھی اور سایہ خدائے ذوالجلال. شان با وفا کے ہوں گے جس گھڑی قلم، روئیں گے علم کے سائے میں تیرے حرم، روئیں گے علم کے سائے میں تیرے حرم. روئے گی وفا اور کربلا، روئے گی فرات اور تشنگی اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شیخ سلامی لبے دریا اترا پر مقدر میں نہ ایک پانی کا خطرہ، در میں نہ ایک پانی کا خطرہ اترا. لا میں جو کسی شہر کا نقشہ اترا، مجرے بولے زمین عرش مولا، بولے زمین عرش مولا اترا. کی جو ترازو میں خزانے تولا، اور وفاداری شبیر نے بولا، اور وفاداری شبیر میں بولا اترا. منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی، صاحب دیکھو کدھر ہے میرا بابا، صاحب دیکھو کدھر ہے میرا بابا، صاحب دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا. بیٹوں کو پھرا کریے کہا زینب نے، میرے بھائی کی بلا ردوی صدقہ، میرے بھائی کی بلا ردوی صدقہ، میرے بھائی کی بلا ردوی صدقہ اترا. قافلہ شیخ سلامی رن میں جب شیخ کی طرف سے ہور دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہبار آیا، غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا، جان سارے قلب حیدر کرار آیا، جان سارے قلب حیدر کرار آیا. نور سر راہ نظر
आता है, जलवे कुदरत अल्लाह नजर आता है, जलवे कुदरत अल्लाह नजर आता है। ये सुखन सुन के पुकारा पिसरे सईद से, हाँ तरफ रशीदी पर चले नए ज़ौतीर लेके हरबों को, बड़ा फौज का अम्बो कसे, फातिहा पढ़ के जवा मर्द कहती करके, फातिहा पढ़ के जवा मर्द कहती करके। उनका मुंह सुर्ख हुआ फौजे, सितम जरद हुए, तो जा बारिक अल्लाह की देते थे सदा दिल परेशान, कहते थे इब्ने हसन वाहुर गाजी शाहज़ाद पे फरमाते थे माशाअल्लाह, शाहज़ाद पे फरमाते थे माशाअल्लाह। अपनी जाबाजी का गाजी जो सिला पाता था, मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुकाता था, मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुकाता था। झुकने में लाइनों ने जो फुर्सत पाई, सामना छोड़ के सब फौज खब से आई, लाखों इधर और उधर तन्हाई, भागो आ गया मौत के पंजे में, ना कुछ दे लगे, फर्क पर लगा दो लगे, लगा दो लगे, ना गलबा चले आजा के, रख दिया शेर ने खरबूज पे सर न्योड़ा के। अली अकबर ने ये हजरत से कहा चिल्ला के, घर होए शाह तो मेहमान को बचाओगे, घर होए शाह तो मेहमान को बचाओगे। शादी में हजरत ज़हराओ अली गिराता है, खापर हुसैन गली गिरता है, खापर हुसैन गली गिरता है। शाह रोने लगे ये सुनते ही मेहमा की खबर, हो गई आंसुओं से रेशे मुबारक सब तरह। अली अकबर से कहा तुम अभी ठहरो दिलबर, कौन जाएंगे कौन जाएंगे। उस वक्त कहूँ मैं जो खलक मुझा पर है, वहाँ गिरा खाक पघोड़े से हुरे बातों के, देख कर शाह को आते हुए भागे बेबे, पहुँचे लाश शमने हस्ती मेहमा को उजड़ते देखा,
मत लिखा। कहते ये गोद में शबीर के लिए अंगड़ाई, आया माथे पे अरक चेहरे पे जर्दी छाई, शह ने फरमाया हमें छोड़ चले क्यों भाई, बसे हो रून है पे परवास तोरे बाकी तरह मददगारे जिगर बंदे पैगंबर है, खून में सब तेरा है, तरे मुनव्वर है, तनबो बेगमलों में आवर है, तनबो बेगमलों में आवर है। भला आना था के तीरा अजली आई भाई, घर में सारा गिरावट में गाय भाई, घर में सारा गिरावट में गाय भाई। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, तुम्हारा दोस्त है तन्हा, तुम्हारा दोस्त है तन्हा, हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम्हारे मुस्लिम बेकस सुनाओगे आकर, रुक़ैया तक ती है रस्ता, हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। लगाओ से भी अंदाज़े मेरी गुर्बत के, लगाओ से भी अंदाज़े मेरी गुर्बत के, जहाँ पे इब्ने अली लिखना था वहाँ मैंने
ار دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم بے بھروسہ، ہے اس کو تم بے بھروسہ، حبیب آ جاؤ، وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شفیع، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، ارے نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، گھماؤ تو میرے بچوں میں، چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے،
जंगल करीब है जहरा का जान झुकता है बादल करे, जहरा का जान झुकता है बादल करे। देने के वास्ते मलकुल मौत आते हैं, मरहत को अपने पास से जब भेजा, मरहत को अपने पास से जब भेजा। अलकिस्सा सुबह मंजिले आखिर आ हुई, लेकिन ये सुबह सित्ते नबी को कहा हुई, जिस जा सवारी ठहरी ना आगे रवा हुई। हैरा सिपाही मुसरा खाना पका, हैरा सिपाही मुसरा खाना पका। घोड़े बदले दोष नबी के सवारने, लेकिन कदम बढ़ाया ना एक राहवार ने। जुम्बिश न मरकबों में ना पाई हुसैन ने, एक मुश्के खाक झुके उठाई हुसैन ने। खुद सूंगी और बहन को सुंघाई हुसैन ने। हम शेर की सुनिए दुआएं हुसैन, हम शेर की सुनिए दुआएं हुसैन, हम शेर की सुनिए दुआएं हुसैन। है ये खाक फेंको मेरी जान जाती है, भैया तुम्हारे बोल की बोल से आ, भैया तुम्हारे बोल की बोल से आती है। अब्बास को पुकारा ना आगे अलम बड़ा, मंजिल यही है छावनी परदेसियों की छाप। हम शक्ल मुस्तफा को निदादी बड़े न जा, बेटा खना देंगे तराजे, बेटा खना देंगे तराजे लगा। मुर्रे को तो हुआ है हमारा सफर तमाम, 10वीं को का बाद मनाया गया, 10वीं को का बाद मनाया गया। मसनाद पया बिठा के बहन को शहे हुदा, कुर्सी बिछा के बैठ के करीब हराम सरा, थे दस्त बस्ता गिर्द जवानान में लका। ले लेके नजर आए जमींदार का, ले लेके नजर आए जमींदार का। इस्तादा फरते गम से जो शबीर हो गए, नजरों पे हाथ रखे कमल गिरो, नजरों पे हाथ रखे कमल गिरो। बिठला के पहलुओं में उन्हें ये किया बयान, ऐ करबलाइयों में तुम्हारा हूँ मेहमान। जालिम मुझे सताते हैं, जाता हूँ मैं जहाँ, भेजो जो ये जमीन तो जमीरो। रहने से यहाँ हमारे सब आराम पाएंगे, खाके शिफा तुम्हारी जमी को बनाएंगे। दीनार दे के 60,000 उनको ये कहा, मैंने तुम्हें ये बख्शी दमी तुम करो हिबा। शब्बीर के मामले पर सब ने रो दिया, लिखने लगा कमाला जमींदार का, लिखने लगा कमाला जमींदार का। कुल पड़ गए
کہا اور جلدی یوں پھری کے نا سایہ نظر پڑا کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا آئے گا عباس نے اٹھا کے کہا آئے گا عباس نے اٹھا کے کہا آئے گا مولا بتا قسم تجھے شیرے بطول کی کیا کہہ گئی نوازی جناب رسول کیا کہہ گئی نوازی جناب رسول شہ بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا کلام بھیا قبالے میں علی اکبر کا ہو انعام یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام ابا جاؤ کہ مجھے مجبور ہے ابا جاؤ کہ مجھے مجبور ہے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے قبر کی جگہ یہ پریوار قبر کی جگہ یہ پریوار عباس خیمے میں گئے دینے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پر راضی ہوئے امام لکھا گیا حوالے میں اکبر میں لکھا گیا حوالے میں اکبر میں دلہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ ہلاؤں گی اکبر کے نام کی آبادی بتا اکبر کے نام کی آبادی بتا اکبر کے نام کی آبادی بتا اسلام جو نبی کریم رحمت اللہ علیہ نبی خدا ختم الانبیاء جو یہ لے کر آئے ہیں ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو ہمیں نبی سے ملا ہے وہ نبی جو اللہ کا محبوب بھی ہے ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں یہ اسلام ہمیں ملا نبی کے ذریعے سے نبی آخر الزمانہ آتے تو یہ اسلام ہم تک نہ آتا جب یہ آخری نبی اس اسلام کے لیے اللہ نے ہر رشتے ہم دنیا میں بناتے ہیں اللہ کچھ رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے باپ کا بیٹے سے رشتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہوتا ہے اسے ہم بناتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اور بھی ان کے خالہ ان کے بھائی ان کے چچا ان کے والد ان سب سے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے یہ ہم بناتے ہیں لیکن خدا کی قسم صرف ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ نے معراج پہ بلا کے رسول کو خود بنایا اس دنیا میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک ایسا رشتہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ یہ رشتہ دنیا میں نہیں بنا ہے
یہ رشتہ وہاں طے کیا گیا ہے جہاں جبریل کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. تو رسول نے اس مقام پہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں اپنی نالین اتار دوں، کیونکہ پہلے نبی جو اس سے پہلے نالین جب وہ اس مقدس جگہ پہ گئے تھے جہاں اللہ سے ہم کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اس مقدس جگہ پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے اللہ نے آواز دی پہلے نالین اتار کے یہاں آنا. توجہ ہے نا آپ کو میری طرف؟ نالین اتار کے یہاں آنا. لیکن رسول نے سوچا نالین نکال دوں، آواز آئی حبیب نالین کے ساتھ اندر آنا. کیونکہ اب یہ معراج اس مقام پہ رسول اللہ پہنچے، اس مقام پہ گئے جہاں کے بعد بلندی کی حد ختم ہو جاتی، اس کے بعد بلندی ہے ہی نہیں اس مقام پہ. اور وہاں رسول کی جوتی، اب سمجھ میں آیا رسول کی جوتی کی قیمت، کہ ساری کائنات رسول کی جوتی برابر ہے، ساری کائنات نبی کے جوتی کے نیچے ہے. یہ نبی کی جوتی کی قیمت. اب معراج پہ جب گئے، بڑے لمبی گفتگو ہو جائے گی اگر بیان کرے معراج کا واقعہ. ایک معراج پہ ہی رسول اللہ نے ایک پردے سے ہاتھ نکلا دیکھا تھا، وہیں پہ گفتگو ہوئی یا اللہ، اے اللہ خالق مالک آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ ہر کام تو جبریل کے ذریعے سے وہاں ہو رہا تھا، یہاں بلانے کی وجہ کیا تھی؟ کہا ہر کام ہو رہا تھا لیکن یہ کام جو تھا یہ بہت ہی ضروری تھا. کہا جبریل سے بھجوا دیتے. کہا جبریل کے زبان میں وہ طاقت کہاں کی سیدہ کی بات کر سکے اور علی کی بات کر سکے. ایک صلوات پڑھے پر محمد جب رسول اللہ معراج پہ پہنچے نا، اللہ سے کلام، تشت، ایک تشت آتا ہے جس میں پھل ہوتے ہیں، کچھ سیب ہوتے ہیں تشت میں جو دنیاوی ضرورت ہوتی ہے. مہمان تھے رسول اللہ کے، جب دشت میں ایک سیب آیا، سہل سیب آیا، اللہ اندر سے آواز آئی حبیب یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور شروع کریں. کہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ پہلا سوال میرا کہ میں آپ کے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں یا فقیر بن کے آیا ہوں؟ کہا آپ مہمان ہیں. کہا میں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے جب کوئی کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتا ہے اور دسترخوان پہ اکیلا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے یا کھاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو وہ مہمان نہیں کہلاتا، وہ فقیر کہلاتا ہے. اس لیے دنیا میں آج ہمارے یہاں جو یہ رسم چلی ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے تو ہم سامنے والے سے کہتے ہیں بابو ذرا دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. ہمارے گھر کیا ہے، کسی کے گھر میں دسترخوان پہ مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا. میں نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ ایک پردے سے ہاتھ نکلا، اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں تھا تو ہاتھ کیسا، ہاتھ کس کا؟ جب رسول نے ہاتھ دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. ہاتھ دیکھا. آگے کی گفتگو بہت بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہیں بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ حبیب تھے اللہ کے، جنہوں اللہ نے رسول کو اپنا حبیب بنایا اور حسین اللہ کو اپنا حبیب بنا لیے. رسول اللہ کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، حسین نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا. اب دونوں میں دیکھیے فرق کتنا ہے. اللہ نے چاہا کہ رسول کو، اللہ نے رسول سے ملاقات کرنی چاہا، عرش پہ بلا لیا. حسین نے جب اللہ سے ملاقات کرنی چاہی تو فرش پہ بلا لیا. توجہ ہے نا، آپ جملے سمجھیے. حسین نے چاہا کہ ایک عرش معلّہ ہے، یعنی عرش معلّہ. ہم کربلا کو کیا کہتے ہیں؟ کربلائے معلّہ. معلّہ کہتے ہی اسے ہے جہاں اللہ ہو. وہ عرش معلّہ، یہ کربلائے معلّہ. ایک صلوات پڑھے پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
ہے نفس مطمئن. یاد ہے اللہ کو انہوں نے امام نے جب اللہ سے ملاقات کرنی چاہی تو فرش پہ بلا لیا. تو امام حسین کا مقام بھی کم نہیں ہے. ہم یہ اسلام ہمیں ان سے ملا ہے. یہ اسلام جو ہم آج اسلام لے کے بیٹھے, جو اسلام کو ہم مانتے ہیں, جن اسلام کو دیکھیے دین اور اسلام الگ الگ ہوتے ہیں. بس 2-4 منٹ, زیادہ وقت نہیں گزارے. بس دین اسلام الگ ہے. دین پہ کافر بھی اپنے دین پہ ہے. سورہ کافرون جس میں اللہ فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہہ دو تم اپنے دین پہ میں اپنے دین پہ. وہ کافروں کا دین تھا, دین ان کا بھی دین ہے. ابلیس وہ ملعون صرف ایک نبی کے سجدے کا انکار کر کے, اگر آپ نبی کو اللہ کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نبی کو نہ مانیں گے, اور جب تک نبی کی نہ مانیں گے تو ہم تو ان کو مانتے ہیں جن کو رسول مانتے ہیں. ہم ان کے چاہنے والے ہیں جن کو رسول چاہتے ہیں. یہ اسلام ہمیں ملا ہے رسول اللہ سے. اسلام ہمیں ہم تک پہنچایا علی بن ابی طالب امیر المومنین نے. اسلام کا اسلام کیا ہے بتایا حسن المجتبیٰ نے. اسلام کو بچایا حسین شہید کربلا نے. اسلام دنیا کو سکھایا علی زین العابدین نے. اسلام کا طریقہ بتانے والے امام جعفر صادق. اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے یہ بتانے والے موسیٰ کاظم. اسلام میں کیسے چلنا ہے بتانے والے علی رضا. اسلام میں کیسے رہنا ہے بتانے والے یہ محمد تقی. اسلام میں کیسے کیا کرنا ہے بتانے والی یہ محمد نقی. یہ ہم تک اسلام پہنچانے والے حسن العسکری. اور اسلام کی آج بھی پردے میں رہ کے حفاظت کرنے والا ایک محمد جو پردے غیب میں آج بھی پردے غیب سے ہمارا ایک امام جو یہ سب کے سب محمد, ایک محمد پردے غیب سے اسلام کی حفاظت کر رہا. یہ اسلام ہے ہی ابھی. صلوات اور پڑھیں پر محمد قسم خدا کی اگر حسین نہ ہوتے نہ آج اسلام ہوتا, نہ نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ خمس ہوتا, نہ زکوٰۃ ہوتی, نہ اخلاق ہوتا, نہ سلام ہوتا. ہر گھر میں یزید ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, کشتی نجات ہے. امام جب کربلا پہنچے 9 محرم کی شب تھی, امام کو نانا کی حدیث یاد آ گئی. میرے نانا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, دین کی روشنی ہے, وہ کشتی نجات ہے جو منزل تک پہنچائے گی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ساری دنیا میں کربلا سے زیادہ اندھیرا کہاں تھا. ان اندھیروں میں امام نے نانا کی حدیث پہ عمل کیا. ان اندھیروں میں امام نے نانا کی حدیث پہ عمل کیا. جب آدھی رات گزر گئی, آدھی رات گزر جانے کے بعد امام کو نانا کی حدیث یاد آئی. میرے نانا نے فرمایا تھا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. ان آدھی رات گزر جانے کے بعد امام نے ہدایت کا چراغ جلانا شروع کیا. اور جب اس نور کی کرنیں اس سپہ سالار پہ جا پڑی جو طاقت میں تھا, لشکر میں تھا, فوج میں تھا, بیٹے کو قریب بلا کے کہتا بیٹا میں کچھ دیکھ رہا ہوں. کہا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت مجھے بلا رہی ہے, بیٹا جنت مجھے بلا رہی ہے. آپ نے کبھی کسی یہ نہیں دیکھا کہ جناب حر شب عاشور کے اندھیروں میں آیا تھا. اگر اندھیروں میں آتا تو لوگ کہتے ڈر کر گیا ہوگا, چھپ کر گیا ہوگا. 9 کو جنگ تھی, امام نے ایک دن کی مہلت اور دے دی تھی.
10 کا وقت رکھ دیا تھا، کیونکہ امام جانتے، شاعر نے اس پہ خوب اچھا جملہ کہا تھا کہ تو نے انکار میرا دیکھا ہے، اب صبر بھی دیکھ، اتنا خاموش رہوں گا کہ تو چلا اٹھے۔ مہلت ایک رات کی دینے میں تھا یہ راز، اس طرف سے بھی کوئی چاہنے والا اٹھے۔ امام کو معلوم تھا حر کے دل میں کیا چل رہا ہے، حر کی کیفیت۔ امام سمجھتے تھے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد امام کو پتا تھا کہ ایک رات میں حر جو لعنتی ہوتا، جہنمی ہوتا، وہ حر سے حر علیہ السلام بن جائے گا۔ ایک رات کی حسین کی ہدایت میں، ایک رات کی، آج ساری کائنات، ساری دنیا حر علیہ السلام کو ادب و احترام سے بلاتی ہے۔ حر ایک رات کی ہدایت میں علیہ السلام ہو گیا۔ اور شہیدوں میں 72 شہید تھے کربلا کے، جو تبرک کی عظمت جناب حر کو ملی وہ کسی شہید کو نہیں، جو تبرک کی عظمت جناب حر کو ملی کسی شہید کو نہیں۔ آپ سنیے بس 4 مصرے کہ جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ میں وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ ہر نبی یہ کہتا تھا، اے حر ہمیں صبح عاشور ہوئی، حر نے اپنے بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، بھائی کو لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور لشکر کو لے کے، لشکر کہتے اسے ہیں جہاں 2 سے 3 سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے، اسے لشکر ہی کہتے ہیں۔ لشکر کو لے کے مولا کے پاس آتا ہے، مولا خلمی توبہ، مجھے کیا توبہ مل سکتی، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام نے ساری غلطیوں کو معاف کیا، جا اور ہم نے تجھے معاف کیا، یہ وعدہ ہے ہمارا، ہمارے نانا نے تجھے معاف کر دیا، ہماری ماں سیدہ نے تجھے معاف کر دیا، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں کل میں نے مصائب چھوڑے تھے۔ ام البنی ام سلمہ سے جب امام رخصت ہو چکے، تمام بیویوں کو محمل میں سوار کر رہے تھے، اس وقت راوی کیا کہتا ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک آواز آئی کہ حسن کی بیوہ آ رہی حسن کی بیوہ آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دی، قاسم آگے بڑھو، ماں کا بازو تھامو، اکبر گھٹنے زمین پہ رکھو، عباس محمل کا پردہ ہٹاؤ، عباس محمل کا پردہ ہٹاؤ، بیوی کو سوار کر دیا۔ پھر راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا آواز آئی ام لیلا آ رہی، حسین کہتے اکبر آگے بڑھو، ماں کا بازو تھامو، عباس محمل کا پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنے زمین پہ رکھو، ماں کو سوار کرو۔ اکبر نے ماں کو سوار کیا۔ راوی کہتا پھر میں نے دیکھا آواز آئی کہ علی کی بیٹی کلثوم آ رہی، آواز دی عباس بہن کا بازو تھامو، اکبر گھٹنے زمین پہ رکھو، قاسم محمل کا پردہ ہٹاؤ، بیوی کو سوار کر دیا۔ اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے جو دیکھا پھر اس کے بعد آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا آواز آئی، راوی کہتا ہے علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دی اے محمد آگے بڑھو، ماں کا بازو تھامو، عباس محمل کا پردہ ہٹاؤ، اکبر گھٹنے زمین پہ رکھو، پھوپھی کو سوار کرو، اور محمد ماں کو سوار کرو۔ زینب کی آواز آئی آن محمد ٹھہر جاؤ، میں آج تم سے سوار نہیں ہونے والا۔ اکبر پھوپھی کا بازو تھامو، پھوپھی کو سوار کرو، کہا اکبر رکو، مجھے آپ سے سوار نہیں ہونا ہے۔ کہا عباس بہن کا بازو تھامو، بہن کو سوار کرو، کہا عباس رک جاؤ، مجھے آپ سے سوار نہیں ہونا ہے۔ حسین آگے بڑھے، حسین کہتے بہن زینب میں آپ کو سوار کر دوں، کہا زین بھیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوں مجھے آپ سے بھی سوار نہیں
होना है। एक मरतबा शहजादी रोके कहती है भैया, हुसैन कहते ज़ैनब बताओ कौन सवार करे, हम में से कौन है जो आपको सवार करे। शहजादी रोके कहती भैया मुझे वो सवार करेगा जो 11 मुहर्रम जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी हो, जिसके कमर में खुदा आपको कोई गम न दे। हुसैन की आवाज आई, अली ज़ैनुल आबिदीन खूबी को सवार। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, अल्लाह आपको कोई गम न दे। आज़ीज़ों, ये काफिला जब मदीने से चला 2 मुहर्रम, आज 2 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम सरज़मीन करबला पहुंचा। इमाम ने जमीन खरीदी, इमाम ने जमीन खरीदी, अब्बास से हुक्म दिया अब्बास दरिया के किनारे हमारे खैमे लगाए जाए। दरिया के किनारे खैमे लगे। 4 मुहर्रम फौजी यजीद ने कहवाया हुसैन अपने दरिया के किनारे से अपने खैमे हटा लो, यहाँ हमारे खैमे लगेंगे। अब्बास की गैरत को सलाम। 2 मुहर्रम को इमाम का हुक्म मिला, 4 मुहर्रम को फिर इमाम ने हुक्म दिया अब्बास यहाँ से खैमे हटा लो, हमारे खैमे दरिया से दूर लगाए जाए। अब्बास रोते जाते हैं, खैमे निकाल रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अजीजों, जब भी मसाइब बयान हो तो इस तरह रोया करें जैसे उम्मे लैला अकबर की लाश पे। मौला सज्जाद जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जिन्होंने खुद सैयदा से अपने कानों से सुनकर जो दरवाजे के बाहर बैठते थे सैयदा बयान करती थी, जिन्होंने हदीसे किस्सा ये लिखी है। मौला सैयद सज्जाद जाबिर इब्न अब्दुल्ला से कहते, जाबिर मेरे बाबा का मसाइब बयान हो रहा है, तेरी आंखों में आंसू नहीं, जाबिर तू रो नहीं रहा है। जाबिर अपना रुमाल दिखाते, मौला रो रहा हूँ, मेरे रुमाल में आंसू भरे हुए हैं। कहा जाबिर ऐसे न रोया कर, जाबिर ऐसे रोया कर जैसे मेरी माँ अकबर की लाश पे रोई थी। खुदा आपको कोई गम न दे। अजीजों, आप सुनिए, एक जुमला और पढ़ता चलो। एक ज़ईफा थी, जब उसका एक जवान बेटा मर गया था, वो घर से बेटे की याद आ रही थी। एक ही बेटा था, मैंने ये वाकया कई बार पढ़ा। एक ही बेटा था और वो जब घर से निकली, बेटे की कब्र पे पहुंचने वाली, बेटे की कब्र पे रोने के लिए जा रही, रास्ते में ठहर गई। देखिए, गरीब हुसैन की मजलिस हो रही थी, अज़ादार रो रहे थे। उसके दिल में ख्याल आया, पहले मैं इस गरीब के बेटों पे रो लूं और जाके अपने बेटे पे रो लूंगी, क्योंकि मेरी शहजादी बड़ी मजलूम है, बड़ी गरीब बीबी। मजलिस में बैठ गई, रोती हुई मजलिस खत्म हुई, रोती हुई वो अपने बेटे की कब्र पर पहुंची। क्या देखती है, एक ज़ईफा, एक बीबी है, इसका एक हाथ उसके बेटे की कब्र के सहारे रो रही है। वो बीबी करीब आके कहती है, बीबी कहीं तुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, ये मेरे बेटे की कब्र है, ये तेरा क्या लगता है? कहा तू जिसे रो कर आ रही है वो तेरा क्या लगता है? वो मेरा बेटा, मेरे बेटे को रो रही थी, मैं यहाँ चली आई। खत्म कर दी मजलिस, बस 2 मिनट। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी अजरकुम अल्लाह कहते हैं, मौला मैं इतना रोया हूँ हुसैन के गम में, इतना रोए हैं, खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिब को खत लिखा। खत जब कासिद हबीब के पास ये खत लेके आया है, जब खत लेके कासिद पहुंचा, एक मरतबा कासिद ने सुना हुसैन इब्न अली का खत, हबीब ने सुना हुसैन इब्न अली का खत, थर थर बदन कांपने लगी, हाथ लरजने लगे। खत लिया, ज़ौजा ने पूछा किसका खत है? कहा नबी के नवासे मेरे दोस्त हुसैन इब्न अली। खत लेना था, कहा क्या लिखा है? कहा क्या लिखा है? कहा लिखा है तो हबीब मुझे आपकी मदद की जरूरत है, हबीब मैं नरदे आदा में गिरा हूं, हबीब मेरे साथ मेरी बहनें। आपने ज़ौजा कहती है आपने क्या सोचा? कहा मुझे मैं क्या सोचूं, मैं
میں کیا کر سکتا ہوں جا کر؟ زوجہ کہتی ہے اپنی تلوار مجھے دیجیے. اپنی تلوار. کہا آپ جائیں گی؟ کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ حسین کی بہن زینب. رات کو کوئی غم نہ دے. عزیزو جب یہ 11-12 محرم جب یہ قافلہ کوفے کی بازار میں تھا نا تو حبیب کا بیٹا قاسم ایک مرتبہ خولی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے بابا کا سر ہے, یہ سر مجھے دے دے, یہ سر مجھے دے دے. وہ کہتا نہیں یہ سر میں نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس سر کی مجھے قیمت ملنی ہے. وہ کہتا قیمت مجھ سے لے لے لیکن یہ سر مجھے دے دے. کہتا سر نہیں دے سکتا. کچھ اپنے جوان دوستوں کے ساتھ وہ خولی کے پاس آیا, وہاں تلوار گھمانا شروع کرتا ہے, چاروں طرف تلوار گھماتا رہتا. بابا سے سر لیا, سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کا سر ایسے پہ. سید سجاد نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا, کہا بابا حبیب کا بیٹا اپنے بابا کا سر لے گیا, لیکن ہاں تیرا سجاد, بابا تیرا سجاد میرے ساتھ میری
डालो गे यूं ही बन जाएगा मरखा मेरा करबला वालों। मुहिब आए जो बादे मर बेकसी ज़ियारत को मुहिब आए जो बादे मर्ग बेकसी ज़ियारत को बता देना उन्हें मेरा बताए करबला वालों। हमारी खाक पे आना तो आंसू बहा जाना। हमारी खाक पे आना तो आंसू बहा जाना। मिले फुर्सत तो पढ़ना फातिहा करबला वालों। करेंगे हर दम सरवर करेंगे हर दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम। दुआए ज़हरा वजूद अपना आए ज़हरा वजूद अपना मुसीबतों में बस इनकी रोना मुसीबतों में बस इनकी रोना। लहू लहू हो हर एक सीना लहू हर एक सीना राख हो बस लहू से पुरनम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम। मक़सदे करबला ही हक़ है मक़सदे करबला ही हक़ है। हर एक चेहरा पूरा बरक़ है हर एक चेहरा बुरा बरक़ है। इबादतों का यहाँ सबक है इबादतों का यहाँ सबक है। पहले इमाम हुसैन का गम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम। दुआए रन में अली के पाले आए रन में अली के पाले गले में मौत की बाहें डाले गले में मौत की बाहें डाले। बड़े ही अरमान जंग निकाले ही अरमान जंग निकाले। रब्बों पे शुक्र खुदा का हर दम अज़ाए सरवर करेंगे हर दम
ازائے سرور کریں گے ہر دم ازائے سرور کریں گے ہر دم شبیہ احمد کی نوجوانی احمد کی نوجوانی حسین و زینب کی زندگانی حسین و زینب کی زندگانی پایا وقت اخیر پانی پایا وقت اخیر پانی ہمیشہ تازہ رہے گا یہ غم ازائے سرور کریں گے ہر دم ازائے سرور کریں گے ہر دم سلام شیعوں کو کر کے آقا سلام شیعوں کو کر کے آقا بول پانی پیو جو ٹھنڈا بول پانی پیو جو ٹھنڈا تو پیاس کو میری یاد کرنا پیاس کو میری یاد کرنا یاد ساری نہ بھولیں گے ہم ازائے سرور کریں گے ہر دم ازائے سرور کریں